السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، آج صبح ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے خیریت معلوم کری تو انہوں نے کہا مولانا صاحب اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں، لیکن بہت دنوں سے میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کیا بتائیے کیا معلوم کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہے اور کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم اس کے اوپر پڑھیں اور وہ صحیح ہو جائے، اللہ اس کو شفا دے دے، اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ تو میں نے ان کو دعا بتائی۔ کون سی دعا تھی؟ وہی دعا میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس دعا کی فضیلت اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے دل میں بھی یہ تمنا ہوگی کہ میں بھی اس دعا کو یاد کروں، اور آپ بھی اس دعا کو یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد کرائیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس دعا کو یاد کرائیں۔ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعائیہ کلمات اگر کوئی مریض پر، کوئی بیمار ہے اس پر پڑھے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ وہ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ وہ دعا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا ہے، میں دوبارہ اس کو بتا دیتا ہوں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ 7 مرتبہ مریض کے پاس جب عیادت کرنے کے لیے جائیں، جب مریض کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جائیں، جب مریض کا مزاج معلوم کرنے کے لیے جائیں، تو اس وقت 7 مرتبہ یہ دعا مریض کے پاس پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا اور اس کی بیماری کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر مریض کے مقدر میں موت نہیں ہے، مریض کی موت نہیں لکھی، اس کا موت کا وقت نہیں آیا، اس کے انتقال کا وقت نہیں ہوا ہے ابھی، تو پھر کیسی بھی بیماری ہو، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو پھر تو اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی وقت آ جاتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو موت تو برحق ہے، انسان کو آئے گی، لیکن اگر اس مریض کی موت نہیں لکھی، اس مریض کے انتقال کا وقت ابھی نہیں آیا اور وہ بیمار ہے، تو کیسی بھی بیماری ہو، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، اللہ اس کے شفا کا انتظام فرما دیں گے۔ تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر بھی یہ تمنا ہوگی کہ ہم بھی اس دعا کو یاد کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان طریقہ بتایا ہے۔ اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے والا عمل ہوتا تو پھر غریب کیسے کرتے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیسہ خرچ کرنے والا عمل نہیں بتایا، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں بتایا کہ غریب نہ کر پائیں، بلکہ مختصر سی دعائیہ کلمات ہیں جو مالدار بھی پڑھ سکتے ہیں اور غریب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ جو پڑھے گا، مالدار پڑھے گا تو مالدار کو ملے گا، غریب پڑھے گا تو غریب کو ملے گا۔ تو بہت آسان سا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو یاد بھی کرانا ہے اور خود بھی یاد کرنا ہے۔ اور جب بھی کوئی مریض ہو، کوئی بھی بیمار ہو، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو، رشتہ دار میں کوئی بیمار ہو، خاندان میں کوئی بیمار ہو، دوست احباب میں کوئی بیمار ہو، تو ان کی مزاج پرسی کے لیے جب جائیں، جب خیریت معلوم کرنے کے لیے جائیں، جب ان کی عیادت کے لیے جائیں، تو مریض کے پاس بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھنا ہے۔ اگر ان کی موت کا وقت نہیں آیا ہے، انتقال کا وقت نہیں ہوا ہے، تو پھر اللہ کتنی بھی بڑی بیماری ہو، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیں گے۔ وہ دعائیہ کلمات میں پھر ایک مرتبہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے اور اس کو یاد کریے اور اپنے دوستوں کو بھی یاد کرائیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی یاد کریں گے
اور دوسروں کو بھی یاد کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔